ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ بانی پاکستان کا 148واں یوم پیدائش ملک بھر میں عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے چاق و چوبند دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ دن کا آغاز وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی سے ہوا۔ شہر شہر تقریبات کا اہتمام۔ بابا قوم کی سیاسی جدوجہد، ایمان، اتحاد اور تنظیم کے اصولوں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ بابا قوم محمد علی جناح الگ مسلم ریاست کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ ان کی انتھک جدوجہد، دانشمندی اور قیادت کے نتیجے میں بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا قیام عمل میں آیا۔ مسیحی برادری کرسمس منانے میں مصروف، چرچز میں دعائیہ تقریبات کا اہتمام۔ ملک اور قوم کی خوشحالی اور سلامتی کے لیے دعائیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد۔ آصف زرداری نے پیغام میں کہا، کرسمس محبت، ثقافت، رحم، اتحاد اور امید کی ترغیب دیتا ہے۔ شہباز شریف نے کہا، کرسمس پر ہمیں امن، بھائی چارے اور محبت کے پیغام پر غور کرنا چاہیے۔ حکومت پاکستان تمام مذہبی برادریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی جانب سے بھی مسیحی برادری کو کرسمس کی خوشیاں مبارک۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش پر چیئرمین جوائنٹ چیف سروسز چیفز اور افواج پاکستان کا خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق مسلح افواج قائد اعظم کے لازوال ویژن، بے مثال قیادت کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں۔ قائد اعظم نے عوام کو متحد کیا اور ایک خود مختار آزاد پاکستان کی بنیاد رکھی۔ مسلح افواج کی کرسمس پر مسیحی برادری کو بھی دلی مبارکباد۔ ISPR نے کہا، اپنے مسیحی بہن بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر ہم محبت، ہمدردی، امن کی عالمی اقدار کا جشن مناتے ہیں۔ مسلح افواج انصاف، مساوات اور ہم آہنگی کے نظریات کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ مسیحی برادری کرسمس بنانے میں مصروف، چرچز میں دعائیہ تقریبات کا اہتمام۔ ملک و قوم کی خوشحالی اور سلامتی کے لیے دعائیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد۔ آصف زرداری نے پیغام میں کہا، کرسمس محبت، سخاوت، رحم، اتحاد اور امید کی ترغیب دیتا ہے۔ شہباز شریف نے کہا، کرسمس پر ہمیں امن، بھائی چارے اور محبت کے پیغام پر غور کرنا چاہیے۔ حکومت پاکستان تمام مذہبی برادریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ دنیا بھر میں کرسمس تقریبات کا آغاز۔ ویٹیکن سٹی کے چرچ میں دعائیہ تقریب۔ پوپ فرانسس نے دعا کرائی۔ فرانسس کے مشہور نوٹر ڈیم گرجا گھر میں 5.5 سال بعد کرسمس تقریب کا انعقاد۔ روس میں بھی گلیاں اور بازار جگمگا اٹھے۔ نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، برطانیہ، مصر اور شام میں بھی کرسمس کی رونقیں عروج پر۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم پر بیت اللحم میں مسلسل دوسرے سال کرسمس کا تہوار سادگی سے منایا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقے دھند کی لپیٹ میں۔ موٹر وے M1 پر رشگئی سے برہان تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع۔ M2 لاہور سے خانقاہ ڈوگرہ، M3 لاہور سے رجانہ تک بند۔ M4 پر ملتانہ سے پنڈی بھٹیاں تک نو انٹری کا بورڈ لگ گیا۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے M5 پر ملتان سے روہڑی تک گاڑیوں کے داخلے کی اجازت نہیں۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو حد نگاہ کم ہونے پر مکمل بند کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے مذاکراتی عمل کو خوش آئند قرار دے دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں بانی چیئرمین سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ بیرسٹر گوہر بولے، بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے، مذاکرات اور اس پر عمل درآمد کا ٹائم فریم ہونا چاہیے۔ اگلی بیٹھک میں ہم چارٹر آف ڈیمانڈ دیں گے۔ ہمارے جائز مطالبات ہیں، اس پر کوئی پیش رفت ہونی چاہیے۔ امید ہے سارے مسائل کا حل ضرور نکلے گا۔ حکومت کے چلتا رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ مقدمات کی معافی چاہتے ہیں، نہ کسی ڈیل کی خواہش ہے۔ سربراہ سنی اتحادی کونسل کی 92 نیوز کے پروگرام بریکنگ نیوز میں خصوصی گفتگو۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا، بانی پی ٹی آئی کی رہائی عدالتوں کے ذریعے ہوگی۔ حکومت سے صرف اتنا کہا، بانی پی ٹی آئی کے خلاف سیاسی مقدمات کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے مذاکرات کے حوالے سے پی ٹی آئی کو ناقابل بھروسہ قرار دے دیا۔
فیصل کریم کنڈی نے 92 نیوز کے پروگرام بریکنگ ویوز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا پی ٹی آئی کا 1 پوائنٹ ایجنڈا NRO لینا ہے جو نہیں ملے گا، جو چند دن کی جیل برداشت نہیں کر سکتے وہ انقلاب کیا لائیں گے۔ فیصل کریم کنڈی نے کرم اور پارا چنار میں امن کی بحالی میں ناکامی کی ذمہ داری KP حکومت پر ڈال دی۔ ICC نے چیمپئنز ٹرافی 2025 کا باضابطہ شیڈیول جاری کر دیا۔ 19 فروری کو افتتاحی میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کراچی میں ہوگا۔ روایتی حریف پاکستان اور بھارت 23 فروری کو دبئی میں آمنے سامنے ہوں گے۔ 8 ٹیمیں 2 گروپس میں تقسیم۔ گروپ اے میں پاکستان، بھارت، نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش شامل۔ گروپ بی میں جنوبی افریقہ، آسٹریلیا، افغانستان اور انگلینڈ کو رکھا گیا۔ میچز پارٹنرشپ فارمولے کے تحت کراچی، لاہور، راولپنڈی اور دبئی میں شیڈیول۔ نو منتخب امریکی صدر کا جنس کی تبدیلی روکنے کے لیے ایگزیکٹو آرڈر جاری کرنے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ٹرانسجینڈرز کو فوج اور اسکول سے باہر نکال دوں گا۔ میرے دور صدارت میں امریکہ کی سرکاری پالیسی صرف 2 جنس کے لیے ہوگی۔ ہم مردوں کو خواتین کے کھیلوں سے دور رکھیں گے۔ اور ایران کا سماجی رابطے کی ایپ واٹس ایپ پر پابندی ختم کرنے کا فیصلہ۔ انٹرنیٹ کے تحفظ کی ذمہ دار ایران کی سائبر اسپیس کونسل نے واٹس ایپ پر عائد پابندی ختم کرنے کی سفارش کی۔ کونسل کی بیشتر ارکان نے واٹس ایپ اور گوگل پلے پر لگی پابندیاں ختم کرنے کے حق میں ووٹ دیا۔ انفراسٹرکچر اب موٹر وے نہیں، براڈ بینڈ ہے۔ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ہر شہری کا حق ہے۔ اسلام آباد میں بیٹھے بزرگوں سے اپنا حق چھین کر لیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ڈیجیٹل رائٹس بل کے لیے نوجوانوں سے تجاویز طلب کر لی۔ انٹرنیٹ کی سست روی پر حکومت پر تنقید بھی کی۔ کہا پرانا نوکیا موبائل استعمال کرنے والوں کو نوجوانوں کے حق کا کیا پتہ۔ نوجوانوں کو اپنے حق کے لیے جمہوری طریقے سے جدوجہد کرنا ہوگی۔ پاور شیئرنگ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ایک اور بیٹھک۔ کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں دونوں جماعتوں کے ارکان اسمبلی کو مساوی فنڈز دینے پر اتفاق۔ ضلعی سطح پر کمیٹیوں میں پیپلز پارٹی کو نمائندگی دی جائے گی۔ تقرر و تبادلوں پر بھی مشاورت ہوگی۔ اجلاس کے شرکاء کا کہنا تھا گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ بھارتی روپیہ 5 سال سے مسلسل تنزلی کا شکار۔ ڈالر کے مقابلے میں بھارتی روپیہ کم ترین سطح تک گر گیا۔ ایک امریکی ڈالر کے مقابلے میں بھارتی روپیہ 85.20 کی سطح پر ریکارڈ۔ خبر ایجنسی کے مطابق سرمایہ کے انخلا تجارتی خسارے میں اضافہ روپے کی بے قدری کا سبب بنا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے زندگی کی 75 بہاریں دیکھ لی۔ نون لیگی کارکنان آج اپنے قائد کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ پارٹی کے مختلف ونگز کی جانب سے اضلاع کی سطح پر سالگرہ کی تقریبات ہوں گی، کیک کاٹے جائیں گے۔ 3 مرتبہ وزیر اعظم بننے والے نواز شریف کو اقتدار کے علاوہ متعدد بار کٹھن حالات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ روس کا یوکرین پر میزائل حملہ، 1 شخص ہلاک، 12 زخمی ہو گئے۔ یوکرینی حکام کے مطابق روس نے کریوی میں اپارٹمنٹس کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا۔ روسی حملے میں اپارٹمنٹس کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ روس کا یوکرین پر میزائل حملہ، 1 شخص ہلاک، 15 زخمی ہو گئے ہیں۔ یوکرینی حکام کے مطابق روس نے کریوی میں اپارٹمنٹس کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا۔ روسی حملے میں اپارٹمنٹس کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ روس کا یوکرین پر میزائل حملہ، 1 شخص ہلاک، 15 زخمی ہو گئے ہیں۔ یوکرینی حکام کے مطابق روس نے کریوی میں اپارٹمنٹس کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا۔ روسی حملے میں اپارٹمنٹس کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ روس کا یوکرین پر میزائل حملہ، 1 شخص ہلاک، 15 زخمی ہو گئے ہیں۔